الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق والمالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. دامت دعتهم النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضالوا في علم ولا كرم. ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. فاغفر لناشرها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام، آج ہم نے اس ہفتہ درس میں ہم نے سورۃ شورى کی ایک آیت کریمہ آیت نمبر 37 یہ تلاوت کی ہے. انشاءاللہ عزیز آج اسی ایک آیت کریمہ پر ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے. رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو پھر اس پر عمل کی توفیق بخشے. آیت جو ہے مختصر ہے. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں. اسی پر انشاءاللہ یہ درس ہوگا. گزشتہ درس میں جو آخری آیت کریمہ تھی اس کا اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک آیت کا دوسری آیت سے ربط ضروری ہے. قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ ایسی کتاب نہیں کہ جس میں ایک آیت کا دوسری سے رابطہ اور تعلق نہ ہو. یہ جیسے ایک خوبصورت تسبیح کے دانے پروئے جاتے ہیں اور آپ جب تصویر کو دیکھتے ہو تو آپ کو بڑی بھری لگتی ہے کہ سارے موتی سارے دانے اس کے برابر ہیں، ایک ہی ڈیزائن ہے، ایک ہی سائز ہے اور آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے.
اسی طرح پورا قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، جب ایک آیت آئی کسی اور صورت کی اور دوسرے دن ایک اور آیت نازل ہوئی کسی اور صورت کی، اس کے بعد ایک اور چند صورتیں چند آیتیں نازل ہوئی کسی اور صورت کی، تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس کو فلاں فلاں آیت کے بعد فلاں فلاں صورت میں فلاں فلاں جگہ اس کو لکھ لو۔ تو گویا کہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے اپنی مرضی سے جیسے کسی کو دیکھا اس کو لگا دیا۔ بظاہر کچھ آیتوں کا ربط آپس میں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایسی بات نہیں، ہر آیت کا دوسرے کے ساتھ تعلق اور جوڑ ہے۔ تو اب دیکھیے میں بتاؤں کہ پچھلی آیت میں جو مفہوم تھا وہ کیا تھا کہ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کچھ تمہیں دنیا کی زندگی میں تمہیں ملا ہے وہ صرف تمہارے دنیا میں 4 دن گزارنے کے لیے رب نے تمہیں دیا ہے۔ جتنا بھی رب تعالیٰ نے کسی کے لیے دیا ہے، کافر کو بھی، مومن کو بھی، مسلم کو بھی، منکر کو بھی، منافق کو بھی، اچھے انسان کو، برے انسان کو، جو کچھ دیا ہے رب تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، لیکن وہ صرف اتنا دیا ہے جس سے اس کے 4 دن زندگی کے پورے ہو جائیں۔ اور جو مومن یا کافر دنیا میں جب رہتا ہے تو جب وہ دنیا میں پڑھتا ہے تو آپ بہت سارے مومنوں کو دیکھ لو، کافروں کو دیکھ لو، ان کا دنیا سے دل بھرتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ حل میں مزید حل میں مزید، اگر ایک جاب ہے تو اب دوسری جاب، دوسری ہے تو اس سے تیسری جاب، ایک جاب کہتا اس سے اچھی مل جائے، اس سے اچھی مل جائے، ایک مکان لیا کہتا نہیں اس سے اچھا مکان ہونا چاہیے، ایک سواری ہے ایک دفعہ کہتا نہیں اس سے بھی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ مومن ہو یا کافر ہو، دنیا میں جو اس کو ملا ہے اس کی خواہش طالب دنیا کی، میں طالب دنیا کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات نہیں کر رہا کہ جو اللہ کے رضا پر، اللہ کے دینے پر جو راضی ہے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ طالب دنیا کی کبھی دنیا کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور جو طالب دنیا ہے وہ جو دنیا چاہتا ہے اس کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملتا، جیسے قرآن کریم نے فرمایا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور جو طالب آخرت ہے، مومن جو ہے، جو آخرت کو طلب کرتا ہے، جو اللہ کے دیے پر راضی ہے، جتنا بھی رب نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اس دنیا میں رہتا ہے لیکن آخرت کے لیے کرتا ہے، فرمایا آخرت کے لیے، طالب آخرت کے لیے ترقی ہوتی رہتی ہے، اس کے لیے ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اور دنیا میں جو بھی انسان مال کماتا ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، وہ مال اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے لیے وہ منافع بخش ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے مومن جو ہوتے ہیں ان کو بھی اور کافروں کا بھی دنیا میں نقصان ہوتا رہتا ہے، کبھی مکان کو آگ لگ گئی، کبھی جو ہے کاروبار میں چوری ہو گئی، کبھی جو ہے اس میں گھاٹا نقصان پڑ گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ یہ جو نقصان ہوتا ہے یہ صرف دنیا میں ہوتا ہے،
آخرت کی آپ کوئی مثال نہیں دکھا سکیں گے کہ جس نے آخرت کے لیے کام کیا ہو اس کے مال میں کبھی نقصان ہو. یعنی جو آپ نے نیکی کی، آپ نے 2 نفل پڑے خلوص کے ساتھ، آپ نے $5 اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اب جب آپ نے کر دیا اسی وقت آپ کا ثواب ان $5 کا جتنا بھی رب کو منظور ہوا اس نے لکھ دیا، جو 2 نفلوں کا ثواب لکھ دیا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو لکھا گیا ثواب اس میں کمی آ جائے. لیکن دنیا کا مال جو ہے اس میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں نقصان ہوتا رہتا ہے. تو طالب آخرت جو ہے وہ جو چاہے گا قیامت کے دن اللہ اس کا پورا کرے گا. اور سب قرآن مجید کی آیت گواہ ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. آخرت میں مومن جنت میں جو چاہے گا اس کو ملے گا. اس کے دل میں آنے کی خواہش ہے، رب تعالیٰ اس کے سامنے اس کی گود میں وہ چیز ڈال دے گا. یہ آخرت کا. دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جو چیز آپ چاہیں آپ کو مل جائے، اور اگر مل جائے تو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس رہے، اور ضروری نہیں کہ اس مفید ہو آپ کے لیے، نفع بخش ہو آپ کے لیے. اور پھر جو دنیا میں ملتا ہے یہ مومن کو رب تعالیٰ نہ مومن کو پورا دیتا ہے نہ کافر کو پورا دیتا ہے. اس لیے کہ مومن کو تو اس لیے پورا نہیں دیتا، مومن کو چاہے جتنا بھی اس کو رب تعالیٰ مال دے دے، تھوڑا دے یا زیادہ دے، یہ اس کو جو رب تعالیٰ نے دیا ہے صرف اتنا دیا ہے کہ تو دنیا کی زندگی میں اپنا گزارا کر لے. جو تو دنیا میں گزارا کر لی اس طرح تیرے لیے اتنا تھوڑا سا میں دیا ہے کہ تو گزار. کیوں کہ تیرے لیے تو آخرت ہے، سب کچھ تمہیں آخرت میں ملے گا. یہ مومن کے لیے یہ وعدہ ہے. اور کافر جو ہے، کافر کو زیادہ ملے تھوڑا ملے، چونکہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کو دنیا میں جتنا بھی مل گیا زیادہ بھی مل گیا تو وہ اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہم نے تمہیں دے دیا وہ دنیا کی زندگی کا ہے، آخرت کا نہیں ہے. اور دنیا کا مال جو ہے اس میں نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن آخرت کے مال میں کوئی نقصان نہیں ہے. جب یہ انڈرسٹوڈ ہو گیا، جب یہ بات آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی، جب آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ دنیا کی زندگی کا مال جو ہے وہ نقصان پذیر ہے اور وہ اس کا اتنا فائدہ بھی نہیں ہے جتنا فائدہ آخرت کے مال کا ہے، آخرت کی زندگی کا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دنیا دل لگانے کی جگہ، اس میں ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بالکل بیٹھ جاؤ جی گھر کے لیے آپ کوشش ہی نہ کرو کہ بچوں کو کھانا نہ ملے، ان کے لیے کپڑا نہ ہو، ان کے اسکول کا انتظام نہ ہو، یہ مطلب نہیں ہے. یہ جو آپ کرتے ہیں نا بچوں کی سہولت کے لیے کہ ان کے کھانے کا اچھا انتظام کرتے ہیں، ان کی تعلیم کا اچھا انتظام کرتے ہیں، ان کے کپڑے کا اچھا انتظام کرتے ہیں، ان کی رہائش کا اچھا انتظام کرتے ہیں، ان کے رہن سہن اٹھنے بیٹھنے گاڑی وغیرہ کا اچھا انتظام کرتے ہیں. یہ آپ کئی دفعہ حدیث بیان کر چکے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے. یہ صدقہ ہے آپ کا جو آپ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں، جو کما کر گھر لاتے ہیں، اس کے لیے اچھی رہائش، اچھے کپڑے اور کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اپنی اچھی رہن سہن کی حالت لاتے ہیں، آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، کیونکہ آپ کی نیت ہے کہ میں بال بچوں کی، اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کروں، جبکہ وہ خلاف شریعت نہ کریں آپ، تو آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اور دنیا جو ہے یہ محبت کے قابل نہیں ہے، اور آخرت ہی وہ ہے جس میں دل لگانا ہے، اور آخرت کی زندگی ہی سب کچھ ہے. دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. اور پھر یہ بات یہ بھی میرا خیال ہے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھدار ہیں
کہ جو ہی کسی مالدار یا کسی غریب یا کسی امیر یا کسی صاحب دولت یا صاحب ثروت صاحب مرتبہ آدمی کا جو ہی انتقال ہوتا ہے سب چیز ٹھوس اس کی ختم ہو جاتی ہے یا رہ جاتی کوئی اس کے لیے تو ختم ہو جاتی ہے نا۔ اب کیا ہوتا ہے، پچھلوں کا فکر یہ پڑ جاتا ہے کہ بابا گیا، اب یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر کوئی ایک بائی یا بیل قبضہ کر لے، ہے یہ نہیں؟ یہی فکر ہوتا ہے کہ اب دیکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر جو فلاں کوئی ایک قبضہ نہ کر لے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ہی سانس نکلا بڑے کا، بزرگ کا، لیڈر کا، گھر کے مالک کا، اس کا اکاؤنٹ ختم۔ اور صرف یہ گھر والوں کے لیے نہیں، آپ یہاں گورنمنٹ کا دیکھ لیں، کسی بھی گورنمنٹ کا، جس دن اس کی تاریخ وفات ہے اس کے بعد اس کا اکاؤنٹ گورنمنٹ کے کھاتے میں ختم، یعنی اس کے بینیفٹ ختم، اس کے سب کچھ ختم، اور گھر کا بھی ختم۔ گھر کے بھی کہتے ہیں اب جو ہے نا اس کو بس کفن دفن اس کا کر دو کسی طرح، اس کے بعد باقی کوئی بات جو ہے نا اس کو کوئی آدمی ہاتھ نہ لگائے، ہے یا نہیں؟ یہ ہے جو آپ کی اور ہماری ساری محنت جو ہے اس کے۔ ہاں جی، تو دنیا کا جب آدمی کی زندگی ختم ہوئی اس کا مال متاع بھی ختم ہو گیا، لیکن جو اس نے آخرت کے لیے کیا ہے وہ باقی ہے، اس کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یعنی جو کل کے لیے بھیجا ہے آپ نے یا جو کچھ آپ چھوڑ گئے ہو کل کے لیے اللہ کے راستے کے لیے، اس کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ اب جب دنیا بے ثباتی ہے، اب اس کو انسان کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے اور آخرت ہی سب کچھ ہے، تو وہ آخرت کس کے لیے؟ آخرت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے چند شرطیں ہیں جو آج کے درس سے کچھ پچھلے درس میں 2 بیان ہوئی، آج تیسری آج شروع ہو رہی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ للذین آمنوا، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار، یعنی ایماندار۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بندہ ایماندار نہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اگلی شرطیں اس کی ساری، جتنا مرضی نیک بن جائے، جتنا مرضی متقی پرہیزگار بن جائے، صدقہ خیرات کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ آمن۔ اسی لیے علماء زور دیتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو صحیح رکھو، عقیدہ صحیح ہے تو اعمال جو ہے ان کا آپ کو پھل ملے گا، ثواب ملے گا۔ اگر ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں، جتنے مرضی آپ نیکیاں کرو، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان میں کہ ان نیک اعمال کو جن کے عقیدے صحیح نہیں، جو کافر ہیں، مومن نہیں، ان کے اعمال کو ہم نے ایسے بکھیر دیا جیسے روزہ نے دیوار سے ذرے نظر آتے ہیں، اور آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے، ان کو کسی کام میں نہیں لا سکتے، ان کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کا کوئی حقیقت نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح ان کے اعمال کی بڑے بڑے اعمال بھی ان کے اس طرح ہو جائیں گے جیسے یہ ذرے دھوپ میں آپ کو اڑتے نظر آتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی مثال تھی۔ تو پہلے کیا ہے؟ للذین آمنوا، ایمان لاؤ۔ ایٹ لیسٹ ایمان لانے کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید کی پہلی 4 آیات، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔
اس کے بعد رزلٹ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی فلاح قرآن مجید سے۔ تو ایمان پہلا۔ دوسرا وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پر توکل کریں، جو اللہ پر توکل کرے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، نفع بھی اللہ کی طرف سے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے، اس نے قسمت میں اچھا لکھا ہے تو ملے گا، نہیں ملے تو نہیں ملے گا، آپ جو مرضی کر لیں، خدا پر توکل کا ہی مطلب۔ تیسری شرط جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا حصہ ہے جو ایمان لائے، اللہ پر توکل کیا، دو، اور تیسرا وہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فواحشات سے بچتے ہیں۔ اب بڑے گناہ کون سے ہیں؟ ہمارے نزدیک میں تو بڑا گناہ وہ ہے جب جس کا کوئی دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کام ہوا ہے۔ ہاں جی، یہ نہیں، گناہ کی آپ تفصیل سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اور پھر جو ہے ہم سارے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم بھی ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں یا ہم بھی ان ملوث ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں، ایک سے پوچھوں، اور میرے مطالعے سے پہلے میں اپنے آپ سے بھی پوچھوں، تو ہمیں تو چند گناہوں کے سوا کسی کو گناہ سمجھتے نہیں۔ ہم وہ سمجھتے ہیں گناہ کی جو بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں جس کو دور سے پتہ چلتا ہے، جو ہم نہیں کرتے لوگوں کے شرم کی وجہ سے کہ یار لوگ دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے۔ ہاں جی، ہم یعنی میں عام بات کر رہا ہوں کہ ہم وہ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ دیکھیں گے تو ہمیں سوسائٹی میں رہنے نہیں دیں گے، وہ کیا کہیں گے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے، ایک ہوتا ہے کہ سوسائٹی اور لوگوں کے ڈر سے۔ ہم لوگوں کے ڈر سے وہ کام نہیں کرتے کہ اگر وہ دیکھیں گے تو کیا کریں، اس لیے وہ نہیں کرتے۔ اور جن گناہوں کا لوگوں کو نہیں پتا، یا جو لوگ بھی کرتے ہیں تو جو خود کرتے ہیں ہمیں کیسے برا کہیں گے، اس میں تو ہم بڑے فخر سے وہ کام کرتے ہیں، اور جب کرتے ہیں تو ہمیں ان کے کرنے کا بھی کوئی کسی سے شرم نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ تو جو علامہ ابن حجر نے ان گناہوں کی تعداد جو اپنی ایک کتاب میں لکھی ہے، وہ 467 کبیرہ گناہ ہیں جن کی تعداد لکھی ہے۔ 467 علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب میں ایک 2 3 4 کر کے لکھے ہیں 467۔ ہاں جی، اور وہ تو انہوں نے لکھے نا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے کہا حضرت جی کیا گناہ 7 ہیں؟ کیا کہا؟ گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ انہوں نے فرمایا 7 نہیں ہے بابا، 700 ہیں۔ یہ صحابہ کے دور کی بات کر رہا ہوں، ان کا کتنے گناہ 7 ہیں جی۔ اس لیے کہ آپ کوئی بھی حدیث پاک اٹھا لیں، آپ کسی ایک حدیث میں 7 8 6 5 گناہ نہیں دکھا سکتے جو آپ نے ذکر کی ہو۔ کسی میں 3 کا ذکر آئے گا، کسی میں 4 کا ذکر آئے گا، کسی میں 2 کا ذکر آئے گا، کسی میں 5 6 کا ذکر آ جائے گا، اور کسی میں 2 زیادہ ہوں گے جو پہلی حدیث میں بیان ہوئے، کسی میں اس کو نکال کر 2 اور داخل کر دیے، ایڈ کر دیے گئے ہوں گے۔ یعنی سینکڑوں کی تعداد میں، 20 کی تعداد میں کسی ایک حدیث میں بھی آپ نے ذکر نہیں کیا، لیکن قرآن مجید میں اور احادیث میں سارے گناہ ہیں۔ اگرچہ آپ نے کسی ایک حدیث میں ذکر نہیں کیے، لیکن اگر سارے قرآن مجید کو کی آیات کو غور سے دیکھا جائے اور حدیث پاک کو دیکھا جائے تو سارے گناہ جتنے بھی ہیں وہ قرآن و حدیث میں سے ہی نکلے ہیں سارے، جن کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اب آپ بتائیے
کہ میں اور آپ اور ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ گناہ کبیرہ 700 ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے جو کہا، یا جو علامہ ابن حجر نے جو 467 لکھے ہیں، 467، کیا یہ اتنے ہیں؟ اب اگر میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ اتنے ہیں، تو اب آپ گننے شروع کریں، آپ 10-15 کے زیادہ گن ہی نہیں سکیں گے۔ تو ہم آپ کو گن کر سناتے ہیں، ہم نے سارے نہیں لکھ سکے، اس لیے ہم نے پورا رکوع نہیں پڑھا، ایک ہی آیت پڑھی جن کے اندر گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا ذکر ہے۔ پھر ہمیں یہ بڑا ایک ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ جی گناہ صغیرہ کیا ہوا، پیر مارا ہڈی ماری کا صغیرہ تو صغیرہ، ان کی کیا بات ہے، وہ کچھ ہے ہی نہیں۔ صغیرہ کی ہم کوئی صغیرہ گناہ کی ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، کیونکہ اس کا نام صغیرہ، اس لیے صغیرہ گناہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہماری نظر میں۔ اب جو ہے صغیرہ گناہ، اس کے بارے میں وہ کیا ہے، کیا صغیرہ گناہ جو ہے ان کی بھی کوئی اہمیت ہے یا نہیں، یا ہمارے نزدیک ان کی کیا حیثیت ہے، یا گناہ کی کیا تعریف ہے، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کون سا ہے؟ گناہ کبیرہ وہ ہے جس کی سزا دنیا میں یا آخرت میں اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہو۔ یہ غور سے سن لیجیے، گناہ کبیرہ کون سا ہے جس کی سزا اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں مقرر کی ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس میں کون کون سی آ گئی؟ حدود آ گئی، حد جن پر لگتی ہے، جیسے قتل ہے، اس کی قصاص اس کی حد ہے، یعنی قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، تو یہ گناہ کبیرہ ہوا۔ آدمی سے بدکاری، اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑا مار جائے یا اس کو سنسار کیا جائے، یہ حد ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یا اسی طرح کوئی آدمی چوری کرے تو اگر چوری ثابت ہو جائے تو اس کے لیے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو جن کے لیے قرآن مجید نے ان کی دنیا میں سزا مقرر فرمائی ہے، یا بغاوت ہے، حاکم وقت مسلمان حاکم وقت کے خلاف کوئی بغاوت کرے، اس کا حکم ہے کہ اس کو جو ہے سزا دی جائے، جیسے سورہ مائدہ میں ہے۔ یا ڈاکہ ہے، کوئی آدمی ڈاکہ مارتا ہے، ڈاکو ہے، تو اس کی سزا جو ہے یہ مقرر ہے کہ اس کے جیسے جیسے جرم بڑھتا جائے، پہلے اس کا دائیں ہاتھ کاٹو، پھر بائیں پیر کاٹو، پھر بائیں ہاتھ کاٹو، پھر دائیں پیر کاٹو، یہ 4 اس کے کاٹ لی جائے۔ تو یہ سزا ڈاکو باغی کی ہے۔ اسی طرح جو سزائیں قیامت کے دن مقرر ہیں ان کے لیے بھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سزا ملے گی، جیسے اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، قرآن مجید میں ہے کہ فوائل للمصلین، جس کا کبھی ہم نے خیال بھی نہیں کیا، فوائل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے۔ ویل جو کنواں ہے جہنم میں، جب جہنم ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، تو اس کنویں کا منہ کھول دیا جاتا تاکہ وہ اس کا ٹمپریچر پھر ہائی ہو جائے۔ وہ ویل کنواں جو ہے جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے، وہ ویل ان نمازیوں کے لیے جو نمازیں بے ٹائمی پڑھتے ہیں، ٹائم پر نہیں پڑھتے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ مجھے جاب سے ٹائم نہیں ملا۔ میرے بات میں واضح کر دوں مسئلہ، یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ گاڑی نہیں رکی اور میں نماز نہیں پڑھ سکا، یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ پانی نہیں ملا میں نماز نہیں پڑھ سکا، یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملی
اور میں نماز نہیں پڑھ سکا، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ کیوں ایکسکیوز نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس چوائس تھا، آپ اس سفر پہ جاتے یا نہ جاتے۔ اگر آپ کو نماز کا خیال ہوتا تو آپ نہ جاتے اس سفر پر تاکہ آپ کی نماز قضا نہ ہوتی۔ آپ وہ جاب لیتے ہی نہ جس میں آپ کی نماز قضا ہوتی ہے، تو آپ نے چوائس لیا۔ چوائس کیا لیا؟ کہ پیسے مل جائیں، نماز کی خیر ہے۔ ہاں جی، یہ جیسے ایک مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں جی گن پوائنٹ پر طلاق ہو جاتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہو جاتی ہے، فقہ کہتی ہے کہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے چن لیا کہ یا بیوی رکھنی ہے یا جان رکھنی ہے۔ دو ہی مسئلے ہیں نا۔ گن پوائنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یا جان دے دے یا بیوی دے دے۔ اس نے کہا بیوی دے جا، جان بچا دے۔ یہ مطلب مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جیسے وہاں چوائس ہے نا، اس نے کہا کہ بیوی لے جا، جان نہ لے جا۔ جی تو اسی طرح میرے دوستو، یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ جو جاب ہے، آپ نے یا کسی نے جاب لے لی کہ جو ہے نا نماز جاتی تو جائے، جاب نہ جائے۔ سفر لے لیا کہ میں ادھر یہ کام کر لوں، سفر کر لوں، آپ نے سفر پہ جانا پسند کیا، نماز کو چھوڑنے کا آپ کو اس کو ہلکا سمجھا، اس لیے ہم نے چھوڑ دی۔ تو اسی لیے کہا کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازیں ضائع کرتے ہیں، یہ ٹائم سے ہٹ کر پڑھتے ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید میں حد ہے اس کا، یہ ذکر ہے کہ آخرت میں ان کو سزا ہے۔ یا فرمایا کہ جو نماز قضا کرتے ہیں یا ٹائم چھوڑ کر پڑھتے ہیں، ان کو جہنم میں ایک نماز کے بدلے میں ایک حقبہ ان کو جہنم میں ہوتا دیا جائے گا۔ اور حقبہ کیا ہے؟ حقبہ ایک جو ہے نا یعنی ایک کیا بولتے ہیں اس کو، ڈبکی، غوطہ۔ جہنم کی آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا جو نماز ٹائم پر نہیں پڑھتا، قضا کرتا ہے یا ٹائم بے ٹائم نماز پڑھتا ہے۔ اور ایک جو ہے نا غوطہ، وہ 80 سال کا ہے۔ اور 80 سال کون سے دن ہے؟ جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور 365 دن کا ایک سال ہے۔ 80 سال اس کے اس آدمی کو جو ایک نماز نہیں پڑھتا۔ تو آپ بتائیے کہ نماز کو دیر سے پڑھنا کیا یہ گناہ کبیرہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی سزا قرآن میں موجود ہے، اس کی سزا حدیث میں موجود ہے۔ تو یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں، تو جن کو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں، جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، وہ گناہ کبیرہ ہے، جن کو ہم صغیرہ سمجھتے ہیں، وہ صغیرہ۔ اور پھر ایک مثال اور دی بزرگوں نے ہمارے سمجھانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ جو ہے 2 بچھو ہیں آپ کے پاس گھر میں، ایک چھوٹا ایک بڑا ہے، تو آپ چھوٹے کو جیب میں ڈال لیں گے کہ پیار کریں گے اس سے، بڑے کو مار دیں گے، ایسا ہی کریں گے؟ کیا کریں گے آپ کہیں گے کہ بچھو چھوٹا ہو وہ بھی بچھو ہے، بڑا ہو وہ بھی بچھو ہے، تو چھوٹا جو ہے یہ آج نہیں تو یہ کل بڑا ہو جائے گا، نہیں ڈانگ تو وہ بھی مارے گا نا، چھوٹا ہے۔ تو آپ جیسے بتائیں کہ یہ فرق ہے گناہ صغیرہ اور کبیرہ میں، کہ صغیرہ چھوٹا بچھو ہے اور کبیرہ بڑا بچھو ہے۔ یا دوسری مثال میں انہوں نے کہا کہ ایک بڑا انگارہ ہے آگ کا اور ایک چھوٹی چنگاری ہے آگ کی، تو آپ کہیں گے چلو میں بڑے کو تو بجھا دیتا ہوں، اب چلا جاتا ہوں کہیں باہر، تو واپس آ کے تو یہ چھوٹے کا کیا فرق پڑتا ہے، اس کو یہ پڑا بھی رہتا ہے۔ تو عقل مندی کیا ہے کہ چھوٹا انگارہ جو ہے کتنی جائیدادیں، کتنی زمینیں، کتنے مکان، کتنے کو جو ہے چھوٹی چنگاری سے بھی جا جاتے ہیں۔ تو چھوٹی چنگاری گناہ صغیرہ ہے اور بڑی چنگاری گناہ کبیرہ ہے۔ تو نہ چھوٹی پر اعتماد نہ بڑی پر اعتماد، جو چھوٹی چنگاری پر اعتماد کر کے اس کو پالے یا چھوٹے بچھو کو پالے، کیا خیال ہے کہ وہ عقل مند ہے؟ اب یہ مثال ہے گناہ صغیرہ کی اور گناہ کبیرہ کی۔ یا ایک جو ہے اور بات جو ذکر کی، انہوں نے کہا کہ
الکبائر ما فی الوعید ولا حد علیہ. صاحب تفسیر غالباً ساوی نے انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کبیرہ کی تعریف کیا ہے، الکبائر ما فی الوعید ولا حد علیہ. کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر اللہ نے وعید کی کہ تمہیں قیامت کے دن پکڑ ہوگی اس کی، لیکن حد اس پر نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چوری اور جو قتل اور اس طرح کی حدیں جن پر ہیں، ان سے ہٹ کر جن پر حد نہیں ہے لیکن وعید ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ کل غیبت، جیسے آپ بیک بائٹس کسی کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے نا، سورہ حجرات میں ہے. سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. یہ قرآن مجید کی آیات ہے. تو اب اس پر حد تو نہیں ہے، حد نہیں ہے نا، کہ کہیں یہ نہیں آیا کہ جو غیبت کرے گا ہم اس کے کان کاٹ دیں گے، اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے، اس کے یہ کر دیں گے. لیکن وعید ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو وعید آ گئی تو غیبت کیا ہوا؟ گناہ کبیرہ ہوا. اسی طرح فرمایا کل غیبت والنمیمت، یا چغلی، کسی کو پھنسانے کے لیے کہ آدمی چغلی کھاتا ہے، نمیمہ. ہاں جی، تو یہ بھی اس پر حد نہیں ہے لیکن فرمایا یہ گناہ کبیرہ. یہ ساری تفسیر ساوی، علامہ ساوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ وہ تفسیر فرما رہے ہیں اس آیت کے تحت. اسی طرح والعجب، یعنی اپنے آپ کو بڑا اترا کر چلنا، بڑا آدمی سمجھنا، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میرے پاس اتنا عہدہ ہے، اور دیکھو میں گاؤں کا بڑا آدمی ہوں، میرے پاس یہ عہدہ ہے، ہٹ جاؤ آگے راستے سے، ہٹ جاؤ فلاں صاحب آ رہے ہیں. ہاں جی، کرتے نا، آکڑ کے چلتے ہیں ایسے پہلوان بن کے. یہ عجب ہے، تعجب، اپنے آپ کو بڑی شاید سمجھنا. اب اس پر وعید تو نہیں ہے، اس پر کوئی حد تو نہیں ہے لیکن وعید ہے. اللہ نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کر زمین پر نہ چلو، انک لن تخرق الارض، کہ اگر تو اکڑ کر چلے گا تو پیر رکھے گا تو زمین میں گڑا پڑ جائے گا، میری زمین پھٹ جائے گی. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ زمین پھٹے گی، اور کیوں تو خیال کرتا ہے کہ اکڑ کے چلے گا تو میرے پہاڑوں سے سر تیرا اوپر چلا جائے گا؟ نہ میرے پہاڑوں کو تو سر کر سکے گا چلنے میں، نہ میری زمین کو پھاڑ سکے گا. یہ ہے والعجب. اور اسی طرح فرمایا والریا، ریاکاری، دکھلاوا، او میں نے یہ کر دیا، میں نے اتنی نیکی کر دی، میں نے فلاں، ہاں جی جو ہے نا بڑا میں نے تیر مار دیا، میں نے اتنا صدقہ کر دیا، اتنی خیرات کر دی، اتنے نفل پڑھ دی، اتنی تلاوت اچھی کر دی. تو یہ سارے جو ہے نا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور ایک تفسیر جو ہے ان کی یہ فرمائی کہ دو ذکر، ایک آیت دو چیزیں ذکر کی ہیں اس سے پہلے جملے میں، والذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ جو گناہ والے جو ہے نا، اسم کہتے ہیں الف سا میم، گناہ کے معنی میں، جن پر گناہ ہوتا ہے ان گناہوں سے بچتے ہیں، اور فواحش بے حیائی سے بچتے ہیں. اب اسم اور فواحش فوش کی جمع ہے، اور جو اسم جو ہے اس کا معنی گناہ ہے. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس ہر سوسائٹی اور ملت جس کو برا جانتی ہو، ہاں جی وہ کیا، ہر سوسائٹی اور ملت جس کو برا جانتی ہو، ہاں جی وہ کیا ہے؟ وہ فوش ہے. اور جس پر جو ہے دنیاوی یا اخروی سزا ہو وہ اسم ہے. دنیاوی سزا جیسے حد لگتی ہے، قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، چوری ہو تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے، یہ اسم ہے. اور جو فوش ہے کہ جس پر سوسائٹی جس کو برا جانتی ہو. اب کچھ گناہ ایسے ہیں جو ان ملکوں میں بھی جن میں گناہ کا تصور گناہ نہیں ہے
مثلا ہمارے اسلامی ممالک اور دوسرے ممالک میں فرق ہے، لیکن یہ سوسائٹی بھی لے لو جس کے اندر یہ جو ہے بدکاری اور گناہ، اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ مثلا یہ جو بدکاری اور زنا اور فحاشی کام ہیں، ان کے نزدیک اگرچہ یہ جائز ہے لیکن ایک حد تک ہے، ہر آدمی کو اس کی کھلی اجازت نہیں ہے کہ جو جس جگہ منہ مارتا پھرے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے لیے کتنی سزائیں مقرر ہیں۔ ایون جو ہے جیل سے اگر سزا کاٹ کے مجرم آتا ہے تو اس کے لیے کتنی بڑی سزا ہے کہ اس کا نشان لگ جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سیکس افینڈر ہے، اس کو جو ہے سوسائٹی سے طرح دور رکھا جائے۔ تو جو معاشرہ جس کو بھی فحش اور برا جانتا ہو وہ کیا ہے؟ وہ بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہر سوسائٹی، آپ کسی سوسائٹی میں چلے جائیں، کڈنیپنگ جو ہے یا بچوں کی تصویریں بنانا یا کسی کی غلط تصویریں بنا کے انٹرنیٹ پر دینا، اس کی کتنی بڑی سزائیں ہیں۔ ایون اس سوسائٹی میں بھی جہاں یہ سب کچھ جو ہے ایک نظر میں جائز ہے، لیکن سٹل ان کے ہاں یہ بہت بڑا عیب اور جرم تصور کیا جاتا ہے، اور اسلامی ممالک میں بھی تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ اور فحش ہے۔ تو وہ میں نے ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کس نے پوچھا کہ حضرت جی گناہ 7 ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں 7 نہیں 700 ہے۔ اور پھر آپ نے طبرانی شریف کی حدیث سے کہ اس ایک حدیث میں ہم نے دیکھا کہ جس میں انہوں نے 18 گناہ گنے، حدیث پاک ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس اسی آیت کے ساتھ والذین یجتنبون الکبائر، جس میں آپ نے 18 گناہ گنے۔ میں پہلے وہ گنتا ہوں، اس کے بعد پھر اگلی لسٹ دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ انہوں نے لکھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کے ساتھ اگرچہ بعض علماء امام راضی وغیرہ نے اختلاف کیا، اور اختلاف اس لیے کیا کہ جب اب ذکر کر رہا ہے کہ مومن جو ہے اس کے گناہ کبیرہ شمار ہونے ہیں، تو جو شرک کرے گا تو وہ مومن ہی نہیں ہے نا، اس لیے شرک کو نہ گنا جائے۔ لیکن بہرحال حدیث پاک میں شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ باقی گناہ کبیرہ جتنے ہیں ان کی پاسبلٹی ہے بخشے جانے کی، لیکن شرک کی پاسبلٹی نہیں ہے گناہ بخشے جانے کی۔ شرک ایسا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے، یعنی جب تک شرک سے توبہ نہ کرے اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور باقی جتنے گناہ ہیں ان کے لیے پاسبلٹی ہے، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، ان کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ شرک جو ہے نمبر 1 سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں جی مینو تو رب بخشنا ہی ہے، کہتے نہیں لوگ مینو رب نہیں بخشنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا سورہ یوسف میں انہو لا یأسو من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کہ اللہ کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ لا یأسو من رحمت اللہ الا القوم الکافرون۔ سب کیسے آتے ہیں؟ لا یأسو من روح اللہ، جی ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ یہ سورہ یوسف میں آیت کریمہ اس طرح کی۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والدین کی نافرمانی، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ اف، یہ الف فا جو ہے نا، اف اف، یہ ہے تو ایک لفظ لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن اگر یعنی کوئی ایسا لفظ جو اف کے برابر ہو، ماں باپ کی غلطی ہو یا تمہاری غلطی ہو، کسی کی بھی ہو، آپ ماں باپ کو ایسا جملہ، ایسا لفظ، ایسا جو ہے موڈ، ایسا رویہ، ایسا فیس آپ اس کے سامنے نہیں کر سکتے جس سے ان کو محسوس ہو کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے یہ مجھ سے بری نظر سے دیکھ رہی ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔
ماں باپ کی جو ہے نافرمانی کرنا. یہ نہیں کہا گیا کہ ماں باپ کی غلطی ہو یا نہ ہو. ماں باپ کو جو ہے ان کی عمر کا تقاضا ہے نا، کہ جیسے آپ کے بچپن میں جب آپ کی غلطی، آپ کو اس کو غلطی نہیں تصور کرتے تھے، ماں باپ بھی بڑھاپے میں اب اس غلطی تصور نہیں کر رہے. ہاں جی یہ کہتے نا کہ ایک بابا جی نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا یہ دیوار پر کیا بیٹھا؟ انہوں نے کہا ابا جی یہ کوا بیٹھا. 1 منٹ کے بعد بیٹا یہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ کوا بیٹھا ہے. تیسری دفعہ پھر پوچھا کیا بیٹھا ہے؟ جی کوا بیٹھا ہے. چوتھی دفعہ پھر پوچھا بابا یہ کیا بیٹا یہ کیا بیٹھا ہے؟ اب اس کا موڈ خراب ہو رہا ہے. انہوں نے کہا تو 10 دفعہ تو بابا بتایا کہ کوا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ اچھا 2 منٹ کے بعد پھر پوچھتا بابا یہ کیا ہے؟ اب اس کا اور موڈ خراب ہو گیا. اب بابا جو ہے نا اندر سے کاپی لے کے آیا، کہتا کہ یہی بات بیٹے آپ نے مجھ سے 40 دفعہ پوچھی تھی، 50 دفعہ پوچھی تھی، اور ہم نے تو کبھی غصے سے نہیں بتایا کہ بیٹا یہ میں نے آپ کو 40 دفعہ بتایا کہ یہ کوا ہے، اور ہم نے تو کبھی غصہ نہیں بنایا آپ کی بات کا. ہم تو خوش ہوتے تھے کہ ہمارا بیٹا اب بات کرنے کے قابل ہے، ہم سے پوچھنے کے قابل ہے. ہم پھر انتظار میں ہوتے کہ دفعہ پھر آئے گا، ہم سے پوچھے گا، ہمارا بیٹا ہمارے پاس آئے گا، پوچھے گا. ہاں جی اور بابا جی کے کہنے سے اب بیٹا ناراض ہو رہا ہے. ہاں جی کسی نے کہا نا جی کہ ہم بابا جی کی بڑی خدمت کرتے ہیں. کیا خدمت کرتے ہیں جی؟ ہم اس کے لیے جو ہے نا جب وہ کہتا ہے نا مجھے چادر چاہیے تو ہم اس کو نئی چادر لے کے دیتے تھے. بابا کہہ رہا کہ ہمیں جو ہے نا اب ایپل جوس پینا ہے تو ہم ان کی ایپل جوس لا دیتے ہیں. اس کی خواہش ہونا کہ ہم نے جو ہے نا آج چکن کھانا ہے تو ہم بہترین چکن پکا کے لے آتے ہیں. اس کی خواہش ہو کہ اب ہم جو ہے نا آج غسل کرنا ہے، ہم ان کے پانی گرم کا انتظام کرتے ہیں، پانی گرم کا غسل کر دیتے ہیں. بابا جی کہنا کہ آج ہم نے جو ہے نا دھوپ میں سونا ہے تو ہم ان کو دھوپ پہ چارپائی ڈال دیتے ہیں. تو گنتے گئے کہ جو بابا کہے ہم اس کے کرتے ہیں. کیا ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ تو عالم نے فرمایا جس کے پاس مسئلہ پوچھنے کے، اس نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ تو یہ ساری باتیں کر کے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ تو کہتا ہے کہ ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا آج ہمیں یہ چاہیے، تو ان کے جواب میں تو ان کو چیزیں لے کے آتا ہے. تمہیں پتا ہے کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، پیدا ہونا ہے یا پیدا نہیں ہونا، لیکن امید تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا. تو انہوں نے تیرے پوچھے کے بغیر تیرے سائز کے کپڑے بنواتے یا نہیں بنواتے؟ بیٹا پیدا ہونے سے پہلے جھولا لے کے آتے یا نہیں لے کے آتے؟ ان کے لیے سلوار پینٹ وغیرہ کا انتظام کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ ان کے لیے کھلونوں کا انتظام کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کیا اس نے کہا ہے کہ ابا جی میرے لیے کھلونے لاؤ، ابا جی میرے لیے کپڑے لاؤ؟ غور کی بات ہے نا. تو اس نے کہا کہ دیکھ تو کہتا ہے میرے ابا جی نے یہ مانگا تو میں نے دے دیا. اب تو دیکھ کہ تیری محبت اور باپ کی محبت یا ماں کی محبت میں کتنا فرق ہے. تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اور وہ تیرے لیے اتنی چیزیں بنا کے پہلے کمرے بھرتے جا رہے ہیں کہ تیرا بیڈ آ رہا ہے، تیرا کھلونا آ رہا ہے، تیری سلوار قمیص آ رہا ہے، تیری فلاں چیز آ رہی ہے، تیری فلاں چیز آ رہی ہے، اور تو کہتا ہے میں نے حق ادا کر دیا. تو یہ جو ہے نا بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک بیٹے نے بابا آیا اور حضور کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میرا بیٹا جو ہے نا اب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں بیٹے کے پیسے جو ہے نا وہ خرچ کرتا ہوں. میرے بیٹے کو یہ گلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بابا ہے کہ میرے بیٹے کا خیال ہے کہ میں اپنے بیٹے کے پیسے خرچ کرتا ہوں. تو میں آپ کی شکایت آپ کے پاس لے کے آیا. ادھر جبریل اور رستے میں جب بابا آ رہا تھا، یہ وہ دور تھا اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عرب کے لوگ جو ان پڑھ تھے، یعنی سکول بنانا عیب سمجھتے تھے، سکول میں جانا عیب سمجھتے تھے، دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم سکول میں پڑھنا عیب سمجھتے تھے. کیوں؟ اس عیب سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ جب ہم لکھیں گے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے کاغذ پینسل کی ضرورت پڑے گی. ہم لکھیں گے کہ فلاں کا یہ نام ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، دادے کا یہ نام ہے، یہ کام ہم نے یہ اس طرح کیا، اس طرح کیا، اس طرح کیا. تو ہم جو ہے اس لیے پڑھیں کہ ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی. ان کا اتنا حافظہ تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتابیں جو لکھی ہیں حدیث کی، یہ سندیں حدیثوں کی حدیثیں یاد، کتابوں کی کتابیں یاد. اور وہ اتنے بڑے شاعر تھے کہ فر بدی اشعار کہا کرتے تھے. تو بابا جب گھر سے نکلا نا حضور کے ساتھ شکایت کرنے کے لیے، تو رستے میں اس نے اپنے بیٹے کے لیے کچھ اشعار کہے، فی البدی اس اشعار کہے شکایت کے طور پر. تو جب حضور کی خدمت میں بابا پہنچا تو اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دے اور ان کو یہ کہہ کہ اس بابے کو کہیں کہ وہ آپ کو اشعار سنائے. وہ اشعار سنائے، ہے کہ نہیں عجیب بات. تو جبریل آئے، ان کا حضور اللہ سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ بابے جو باپ بیٹے کی شکایت لے کے آیا ہے نا، اس کو کہے کہ مجھے وہ اشعار سنا جو تو نے رستے میں کہے ہیں اپنے بیٹے کے خلاف اور اس معاملے میں. تو جب حضور نے کہا تو وہ حیران ہو گیا، حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میرے رب نے کہا ہے کہ تم نے کچھ اشعار پڑھے وہ سنا. اور وہ تفسیر جو ہے نا قرطبی، اس سے وہ اشعار لکھے ہیں وہ سارے عربی کے، اور اس کے اندر یہی مضمون ہے کہ میں حضور میرے ہاتھ دیکھو، یہ دیکھو کتنے کھردرے آسوات ہو گئے. میں لکڑی کاٹا کرتا تھا، میں مٹی جو ہے اس کو جو ہے مٹی کا کام کیا کرتا تھا، میں کھودا کرتا تھا، میں کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، میں مزدوری کیا کرتا تھا دوسرے لفظوں میں. اور دیکھیں مزدوری کر کر کے میرے ہاتھوں کا کیا حال ہو گیا. اور میں نے جو کچھ کمایا میں نے اس بیٹے پر خرچ کیا سارا. میں نے اس سے کبھی پوچھا بھی نہیں، اس نے کبھی مجھ سے پوچھا ہی نہیں. ہم اپنی رضا کے لیے سب کچھ اس کے لیے کرتے رہے. اور آج جب مجھے کوئی ضرورت پڑتی ہے تو میں جب کچھ پوچھتا ہوں تو میں نے محسوس کیا کہ میرے بیٹے کی پیشانی پر تیوری آ جاتی ہے کہ بابا یہ بھی مانگ رہا ہے، اس کی بھی یہ بھی محتاجی ہو گئی، یہ بھی محتاجی ہو گئی ہے. تو یہ حدیث پاک ایک مشہور ہے، فقہ اصول فقہ کی اور فقہ کی حدیث پاک مشہور ہے. میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے ہو سکتا ہے حدیث کسی عالم نے سنی ہو، لیکن یہ بیک گراؤنڈ نہیں سنی ہوگی کہ آپ نے کیوں فرمایا. اس وقت جب اس نے بابے کی بات سنی نا اور اشعار سنے اور رب کا پیغام سنا اور بیٹے کی شکایت سنی، آپ نے فرمایا اور سن میری بات. بیٹے کو بلایا اور کہا سن میری بات، انتا و مالو کا لی ابی کا، تو اور تیرا مال یہ تیرے باپ کا ہے، تیرا نہیں ہے. کیا کہا؟ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یہ تیرا نہیں ہے. اب اسی کے بعد علماء نے لکھا اگر باپ بیٹے کا مال باپ چوری کر لے تو باپ مجرم نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کا اپنا مال ہے. اگر بیٹے کو باپ کوئی نقصان پہنچائے تو شرعی طور پر باپ مجرم نہیں ہے کہ وہ بیٹا بھی اس کی ملکیت ہے، مال بھی اس کی ملکیت ہے. تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا اس لیے قرآن مجید میں دیکھا نہیں ہم نے وَبِالْوَالِدَيْنِ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ذکر فرمایا اپنا اور اپنے رسول کا ذکر فرمایا، بعد میں کس چیز کا ذکر فرمایا، لیکن یہ آیت ایسی ہے جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد والدین کا ذکر کیا. ایک جگہ میں فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، دوسری جگہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر. تو میرے دوستو کہنے کے تو بہت کچھ ہے، لیکن میں نے بڑا ابھی جو ہے نا آگے جانا ہے. تو اس سبجیکٹ پر جتنے بھی گفتگو کریں یہ ایک ایسی بات ہے جس پر کتنی احادیث ہیں، کتنی چیزیں ہیں، اور یہ ایسی عبادت ہے. مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے جس کو انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب جو حدیث کی ہے بخاری کی شرح اس میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مدینہ پاک میں ایک دفعہ اسرائیل علیہ السلام آئے کسی گرو قبض کرنے کے لیے. تو رب تعالیٰ نے اس کو واپس بلا لیا
کہ یہ ماں باپ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا اس لیے ابھی اس کی جان نہ لے. یہ حدیث آپ کو اور بھی کہیں نہیں ملے گی. یعنی اس دیکھیے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کے صلے میں کیا فرمایا کہ رعیل واپس آ جا، اس کی روح قبض نہیں کر، اس لیے کہ ماں باپ کا خادم تھا. یہ بڑی بہت اہم حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کی. تو یہ جو ہے نا ماں باپ کی جو نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنا اس کے اتنے بڑے فضائل ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں کر سکتا، کسی میدان میں اس کو ناکامی نہیں ہے. اب یہاں وقارہ میں بیٹھا تو میں اس کے لیے نہیں صرف بیان کر رہا، سب کے لیے بیان کر رہا. یہ تو ماشاءاللہ ہمارا بیٹا بڑا خدمت گزار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیک ارادے پورے فرمائے. چوتھا، قتل ناحق، یہ گناہ کبیرہ ہے. یتیم کا مال کھانا، یہ گناہ، یہ قرآن مجید میں ہے، سورہ نساء میں اس کا ذکر ہے. یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے. پاک دامن عورت کو تہمت لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کا ذکر سورہ نور میں آتا ہے. میں ساتھ ساتھ آیتیں نہیں پڑھتا کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے، میں اب ریفرنس دیتا چلا جاتا ہوں قرآن و حدیث کے. میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا تاکہ دوسرے فوجی ان کے دل بھی ٹوٹ جائے اور وہ بھی بھاگ جائیں، اس کا بھی قرآن و حدیث میں ذکر بہت ساری حدیثوں میں آتا ہے. سود کھانا یہ بھی جو ہے گناہ کبیرہ ہے کہ قیامت کے دن جو سود کھانے والا ہے وہ ایسا آئے گا کہ جیسے اس کو جن چمٹا ہوا ہے. یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو جن چمٹا ہے وہ پاگل بے وقوف لگتا ہے، دیوانہ، اس طرح وہ جو ہے نا سود کھانے والا قیامت کے دن ہوگا. جادو کرنا، یہ جادو کرنے والے جو ہے یہ بھی کفریہ ہے، بلکہ کفریہ کام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اس کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح زنا کرنا، اس کا بھی ذکر سورہ نور میں آتا ہے، اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اس کی بھی وعید آئی ہے. جھوٹی قسم کھانا، یہ آل عمران کی آیت نمبر 77 میں اس کا ذکر ہے کہ جھوٹی قسم کھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. خیانت کرنا، آل عمران کی آیت نمبر 161 میں اس کا ذکر ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. زکوٰۃ ادا کرنا نہ کرنا، اس کا ذکر بھی سورہ توبہ میں آتا ہے کہ یہ بھی ان کی پیشانیوں کو، پیٹھوں کو، ان کے جو ہے چہروں کو داغا جائے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اور گنجا سانپ، مال جو ہے گنجا سانپ بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا. گواہی کو چھپانا، یعنی گواہی نہ دینا. گواہی اگر دینی پڑ جائے، گواہی لیکن کسی اپنی مصلحت کے ساتھ گواہی نہ دینا، کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف گواہی نہ دینا یا اپنا مفاد ہو، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. انگور کی شراب پینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. ایک مسئلہ اور بتاتا چلا جاؤں، یہاں انگور کی شراب کا ذکر اس لیے آیا کہ شرابیں ساری حرام ہیں، شرابیں ساری حرام ہیں، لیکن جو شراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں تھی، جس پر جو ہے جو کوڑے لگے تھے، جس پر کوڑے لگتے تھے، وہ جو شراب اگر آج بھی پیے گا تو اس کی وہی سزا ہے. دوسری سزا ایک ہوتی ہے حد، ایک ہوتی ہے تعزیر. حد یہ ہوتی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، جو اللہ نے حکم دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد. ایک ہوتی ہے تعزیر. تعزیر یہ ہوتی ہے کہ جو حاکم وقت پنشمنٹ جو ہے اپنی طرف سے جاری کرے، قرآن و حدیث میں اس کا حکم نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو شراب تھی، وہ شراب بیانی ہوئی شراب جو اس طرح کشید کی جاتی تھی انگور سے، اگر وہ کوئی پیتا ہے تو اس کی حد وہ ہے جو شریعت نے مقرر کی. اور اگر جو آج جو زمانے نے جو شرابیں تیار کی ہیں ان کے اندر جو نشہ ہے، تو جو آدمی یہ پیے گا ان کی وہ حد نہیں ہے جو اسلام نے مقرر کی. ان کی حد کیا ہے؟ جو تعزیر حاکم وقت مقرر کرے اس کے روکنے کے لیے، اس کو تعزیر بولتے ہیں. یا اسی طرح ایک آدمی جو ہے بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کو جو سزا مقرر کرتے ہیں جج وغیرہ، اس کو تعزیر بولتے ہیں. تو وہ شراب جو ہے وہ پینا گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح فرض نماز کو قصداً چھوڑنا، نماز ہے جان بوجھ کر آپ نے چھوڑ دی، کیا
چھوڑ دی کہ جی ٹائم نہیں ہے، جی گاڑی نہیں روک سکتے، یا آپ یہ کر دیا، تو کسر ہی چھوڑی نا آپ نے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کہاں سے چلے ہو، کہاں جا رہے ہو، کون سی نماز رستے میں آ رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ میرا $100 یہاں سے جاؤں گا تو رستے میں فلاں آدمی ہے وہ لے لے گا میرا، یا وہ گاڑی چھین لے گا، یا مجھے ٹکٹ لگے گی، آپ جائیں گے اس رستے میں؟ آپ رکے رہیں گے 2 دن کہ مجھے ٹکٹ نہ لگے، میرا نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ نے کوئی حرج نہیں ہے اس کا، اس لیے گناہ نماز چھوڑنا قصداً یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح 17 جو عہد شکنی، کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے پورے کرو، اس لیے کہ وعدہ جو ہے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کو پورا کیا یا نہیں۔ قطعی نہیں کرنا، قطعی نہیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ جیسے جو اپنے بالکل کلوز رشتہ دار ہیں ان سے قطع تعلق کرنا، خالہ زاد بھائی ہو گئے، چچا زاد بھائی ہو گئے، اپنے بھائی ہو گئے، بہنیں ہو گئی، بھانجے بھتیجے ہو گئے، ان کے ساتھ قطع رحمی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ 18 گناہ جو ہے نا، یہ جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ذکر کی، جس کو موجم کبیر طبرانی جو ہے انہوں نے ان کا ذکر کیا۔ اب جو ہے نا آگے جو ہے اس کے علاوہ جو بہت سارے علماء نے ان کی لسٹیں بنائی ہیں کہ وہ گناہ کتنے ہیں۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کتنے ہیں؟ 700۔ اب 700 جو ہے وہ اس کا بیان کرنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن میں جو ہے نا کچھ کو بیان کرتا ہوں جلدی کے ساتھ، کچھ میں نے ذکر کر دی، یہ دوبارہ بھی آئیں گے، لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شرک کیا ہے۔ ایک اس میں سے شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر شرک کیا ہے؟ کہ کسی کو دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرنا۔ مثلا کسی نے صدقہ دیا تو صدقہ تو اللہ کے لیے، لیکن یار وہ دیکھ ہی نہیں رہا، میں دینا تھا کچھ، لوگ دیکھ ہی نہیں رہے۔ ہاں جی، یہ آپ دیکھ تو نہیں، آج جو ٹی وی والے ہیں وہ ہاتھ ادھر ہوتا ہے تو منہ دونوں کے نا منہ کیمرے کی طرف ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھو بھی صحیح ہم یہ کیا کرنے کی کام کر رہے ہیں۔ یہ ریا، یہ شرک اصغر ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آدمی جائے گا تو اللہ کیا فرمائے گا؟ وہ جن کے لیے تم منہ پھیر کے کھڑے تھے نا بھی وہ دیکھیں، جاؤ ان کے پاس، ان سے اس کا اجر لو۔ قیامت دن تو یہ شرک اصغر جو ہے یہ بھی گناہ ہے۔ ناجائز غصب کرنا، یہ جیسے زمینوں پر قبضہ کر جاتے ہیں، ہاں جی، اسی طرح تکبر کرنا، اکڑ کر چلنا، میرے جیسا کوئی ہے، میں چاہے وہ مولوی صاحب ہو، عالم ہو، کہہ کہ میں سب سے بڑا عالم، میرے جیسا کوئی عالم نہیں، یعنی یا میرے جیسا کوئی سخی نہیں، میرے جیسا کوئی بزرگ نہیں، میرے جیسا کوئی پیر نہیں، میرے جیسا کوئی مالدار نہیں، میرے جیسا کوئی نیک نہیں، یہ میرے جیسا کوئی حاجی نہیں، ہاں جی، میرے جیسا کوئی بہادر نہیں، تو ایسی مارتا رہے، تو یہ تکبر کرنا۔ اس طرح ملاوٹ کرنا، آپ سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح یہ ساری باتیں، نفاق کرنا، ہاں جی، حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا، یہ جو ہے کہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا۔ اسی لیے یہ جو حاکم حکمران ہیں مسلمان، ان کے خلاف تحریکی اس لیے نہیں چلتی کہ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ حاکم وقت کے خلاف نہیں اٹھو، ورنہ ہر دور میں بڑے ظالم حاکم گزرتے رہے۔ حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا، وہ جمعہ پڑھاتا تھا، تو آج کل کے مسلمان ہوتے تو اس کی جمعہ پڑھتے اس کے پیچھے کہتے ہیں ہم تو دوسری مسجد میں چلے جائیں گے۔ ہاں جی، حجاج بن، لیکن صحابہ حجاج بن یوسف کے پیچھے جمعہ پڑھتے رہے۔ کیوں پڑھتے رہے؟ کہ وہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے۔ بہرحال اس میں پھر بھی تفصیل ہے۔ لوگوں کو حقیر جان کر ان سے منہ پھیر لینا، یعنی امیر آدمی آئے تو جا کے دروازے پر اس کو سلام دینا، اور غریب آئے تو اس کو دیکھنا بھی نہیں کہ میں دیکھا ہی نہیں تمہیں یار، کھڑا تھا تو اس طرف، تو یہ اعراض کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ غیر متعلق اور لا باتوں میں شریک ہونا، پورا دن بیٹھے رہنا فضول باتوں میں، نہ کسی کام کی بات ہے، نہ وقت ضائع کرنا، ادھر کی ماری ادھر کی ماری ٹائم پاس کیا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔
کبھی ہم نے سمجھا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے؟ سارا سارا دن ٹی وی دیکھتے رہنا، ایسے گیمیں دیکھتے رہنا، وقت پاس کرتے رہنا، کارٹون دیکھتے رہنا، وقت ضائع کرنا نا، لایعنی باتوں میں وقت ضائع کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حرص اور طمع کرنا، لالچ کرنا، اور فقر فاقے کا خوف کرنا، ڈرتے رہنا ہر وقت میں بھوکا مر جاؤں گا، میں پتہ نہیں کیا بنے گا، جاب چلی جائے گی، اگر میرے پاس کچھ نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گا، یہ خدا پر توکل اٹھ کے آدمی کا، یہ بھی گناہ ہے۔ دولت مند لوگوں کی عزت کرنا دولت کی وجہ سے، امیر آدمیوں کو دیکھنا، دوڑ کر اس کی خدمت میں جانا، کیا حال ہے جی حضرت صاحب، ٹھیک ٹھاک ہو جی، مار جی، ملک جی، خان جی، چودھری جی، ٹھیک ہو، کٹے کی طبیعت کیسی ہے آپ؟ کٹا دودھ پیتا ہے کہ نہیں پیتا؟ وہ تو بیمار تھا کچھ، اب ٹھیک ہے، اس کی بات پوچھنا۔ اور فقر کی وجہ سے فقیر کا مذاق اڑانا، وہ دیکھو پھٹی کر جا رہے جی، اس کی چپلیں دیکھو، اس کا لباس دیکھو، ٹرنے کا نہیں پتہ، چلنے کا پتہ نہیں، فقیر کا مذاق اڑانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ دنیا میں رغبت کرنا اور اس پر فخر کرنا، اور دیکھو میری اتنی جائیداد، اتنے میرے مال، اتنے پیسے، اتنی گائیں، اتنے گدھے، اتنے گھوڑے میرے پاس ہیں، فخر کرنا اس بات پر۔ اسی طرح حرام چیزوں سے بناؤ سنگار کرنا، حرام چیزوں سے نیل پالش لگانا جس کے اندر جو ہے نا وہ حرام جو ہے کیمیکل ملے ہوئے ہوں، ان کے ساتھ کرنا ایسا، یا اسی طرح کو ایسے چیزیں لگانا، میک اپ کی چیزیں یا دوسری چیزیں جس کے اندر حرام چیزیں ملی ہوئی ہوں، ان کے ساتھ کرنا۔ مداہنت کرنا، مداہنت کیا کہ مال دنیا کی وجہ سے، مال دنیا کی وجہ سے کسی کو حق نہ سنانا، جیسے علماء اپنے مسائل بدل لیتے ہیں، وزیر صاحب ہیں، ہم ان کو جو ہے نا کیسے بات کریں، ان کی سب ٹھیک ہے جی، ان کی تعریف کرو، ان کو برا نہ کہو، ان کی غلطی کا ان کو احساس نہ ہونے دو، ان کو دہراؤ نہیں، بتاؤ نہیں، کیوں کہ یہ مالدار ہیں، اگر ہم ان کو کہا تو ہمارا وظیفہ رک جائے گا۔ تو دولت دنیا کی خاطر مالدار کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا کہ اس کو صحیح بات نہ بتانا اور جو ہے نا اس کی چاپلوسی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جو کام نہ کیا ہو اس کی تعریف سننے کے لیے دل چاہنا، مثلا ایک بات میرے اندر نہیں ہے، میں نے وہ کام نہیں کیا، تو میں چاہوں کہ آپ سب لوگ میری تعریف کریں گے کہ دیکھو جی اس نے کمال کر دیا، اس سے اچھا کام کیا، یہ کام کیا، میں نے وہ کیا ہی نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا نام لگ جائے، میرا نام ہو جائے کہ سارا کام کیا اس نے، کیا کسی اور نے، اور میں اپنے ذمہ لگاؤں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آج ہماری سب کی یہی عادت ہے جو یہ کہتے ہیں، قومیت اور زبان کی وجہ سے تعصب کرنا، یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ سندھی سپیکنگ ہے، یہ پنجابی ہے، اس کو کچھ نہیں جانے دو اس کو، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کبھی سوچا ہم نے ان گناہوں کو، کتنے گناہ ہمارے اندر آئے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ میں پڑھ رہا تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حضرت سفیان آئے، تو انہوں نے کچھ سوال کیے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ سفیان، اور امام صاحب بھی تھے، ان کو بھی کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس وہ دولت ہمیشہ رہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، جب تک تم اللہ کی نعمتوں کا پر اس کا شکر ادا کرتے رہو گے وہ نعمتیں تمہارے پاس رہیں گی۔ اور دوسرا کہا کہ جب تم رزق اکثر چاہو گے تمہیں رزق ملے، اس کی فراوانی ہو، تو لاہور کیا نام ہے استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو استغفار پڑھا کرو، رزق رب تعالیٰ زیادہ دے گا۔ یہ بھی ذکر سورہ نوح میں قرآن مجید میں حکم ہے یہ۔ اور فرمایا کہ جب تمہیں خطرہ ہو، ڈر ہو کہ کوئی حاکم وقت ظالم تمہارے پر ظلم کرے گا، باس تمہارے پر ظلم کرے گا، کوئی اور جو امیر آدمی تمہارے پر ظلم کرے گا، کوئی تمہارا دشمن ہے تمہیں تکلیف پہنچائے گا اور تمہارے لیے وقت مشکل پیدا کرے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اس کو وہی بریکیں لگ جائے گی، کڑیالیں چڑھ جائیں گی، اس کو کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا،
تقدیر پر راضی نہ ہونا، تقدیر پر راضی نہ ہونا. ہاں جی، کہ اللہ کو ہماری فہم نہیں ملی تھی کہ ان کے ہی آدمی لیتا چلے جا رہا ہے اور تو دنیا ختم ہو گئی تھی. یعنی تقدیر پر راضی نہیں، اللہ کے کاموں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے. بندگان خدا کو تحقیر سمجھنا اور ان کا مذاق اڑانا، نیک بندوں کو جو ہے ان کا مذاق اڑانا، لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں مشغول رہنا، لوگوں کو پیچھے لگا دینا، دیکھ یہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں سے کھاتا ہے، یہ کیا کرتا رہتا، سر پتہ کراؤ اس کا. ہاں جی، یہ عیب تلاش کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، جو نفس کا ہے اسی کو کرنا. قرآن مجید نے فرمایا من اتبع الہہ ہوا، اپنے نفس کو جو اس کی پیروی کرتا ہے گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، کہ اسی کی بات مانتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا. مکر اور سازش کرنا، حق سے اناد رکھنا، مسلمان سے بدگمانی رکھنا، کسی بھی مسلمان کے بارے میں غلط سوچنا، بدگمانی رکھنا. ہاں جی، اور اسی طرح خواہش نفس کے خلاف حق قبول نہ کرنا. اگر کوئی بات کسی اور کے لیے ہے تو فوراً اس میں جانا کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، اور وہی بات اگر اپنے خلاف آ جائے تو کہنا نہیں میں نہیں قبول کرتا اس کو، یہ سچی گال نہیں ہے جی، مولوی صاحب نے صحیح فتویٰ نہیں دیتا، حاکم نے صحیح فیصلہ نہیں کیتا، میں کس طرح سوچ سکتا، میں اس کو قبول نہیں کرتا. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. گناہ پر اصرار کرنا، یعنی گناہ کیا ہے اور بار بار کہتا جی ٹھیک ہے جی میں نے کیا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے کیا، جو کیا میں نے کیا. توبہ نہ کرے، اصرار کرتا رہے، یہ اور گناہ ہے. عبادت پر تحسین کی خواہش کرنا، ہاں جی، کہ عبادت لوگ تعریف کریں گے، دیکھو جی کتنی لمبی نماز پڑھتا ہے مولوی صاحب، سننے کان جو ہے نا ہر وقت ادھر لگے ہوئے ہیں، لوگ کہیں بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، بہت اچھا واعظ کرتا ہے، بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، بہت اچھی تبلیغ کرتا ہے، بہت اچھا صدقہ خیرات دیتا ہے. کان اس طرف ہو کہ لوگ جو ہے نا میری تعریف کریں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ اور آخرت کو بھول جانا، ہاں جی، اپنے نفس کے لیے غصہ کرنا اور گناہ پر تعاون کرنا، جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہے وہاں چندہ دینا، ان کے ساتھ جو ہے کام کرنا. اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، ہاں جی، اللہ سے بدگمانی رکھنا، علم کو چھپانا، کہ فتویٰ مسئلہ بتانے کی ضرورت ہے وہاں علم کو چھپا جائے، گول کر جائے، نہ بتائے. علم پر عمل نہ کرنا، علماء کی توہین اور تخفیف کرنا، علماء کے بارے برے الفاظ استعمال کرنا، جیسے آج کل منہ پھٹ لوگ لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے. ہاں جی، علماء کی توہین کرنا یہ بھی کفریہ بات ہے اور جو ہے گناہ کبیرہ ہے. اللہ رسول پر جھوٹ باندھنا، ہاں جی، ظالموں فاسقوں سے محبت اور صالحین سے بغض رکھنا، گناہ گاروں اور جو ہے نا فاسق معلن اور اس طرح کے لوگ ان سے محبت رکھنا، اور علماء اور نیک آدمیوں سے دور رہنا. کافر کو برا نہ کہنا، یعنی اس کو اچھا سمجھنا، اور محسن کا شکریہ ادا نہ کرنا، جس نے آپ پر احسان کیا ہے اس کا شکریہ ادا نہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو درود شریف نہ پڑھنا، یہ بھی گناہ ہے. جب حضور کا اسم گرامی آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ حضور کی ذات ایک والا صفات پر درود نہیں پڑھتے، چپ کر جاتے ہیں. میں نے کتاب ایک میرے پاس میں نے رکھی ہے کہ ابن صلاح کی، میں آج کل جو ہے نا اس کو کبھی کبھی یہ ٹائم میرے مطالعہ کرتا ہوں. میں نے اس میں پڑھا کہ دو واقعے پڑھے دو بزرگوں کے، کہ انہوں نے ایک صاحب نے نبی کریم علیہ السلام کے نام کے ساتھ جب پڑھتے نا تو صلاۃ کا لفظ نہیں بولتے تھے، عادت پڑ جائے، جیسے کہتے ہیں نا نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں علیہ السلام، تو صلاۃ چھوڑ دیا نا، علیہ السلام کہنا چاہیے. تو وہ صلاۃ نہیں کہتے، سلام کہتے ہیں. آپ خواب میں ملے، فرمایا کہ تو میرے نام کے ساتھ صلاۃ نہیں پڑھتا، تو میرے نام کے ساتھ صلاۃ نہیں پڑھتا، یہ انہوں نے لکھا. پھر دوسرا کیا دیکھا
تو وہ سلام نہیں پڑھتے تھے. ان کو میں نے تو فرمایا تو میرے نام کے ساتھ سلام نہیں پڑھتا. ہاں جی. تو قرآن کا کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرآن کہتا ہے کہ دونوں پڑھو، صلو علیہ صلاۃ بھی پڑھو اور سلموا تسلیما اور سلام بھی پڑھو. تو درود شریف کیا پڑھنا چاہیے؟ جس میں صلاۃ بھی ہو سلام بھی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلاۃ ہو گئی، وسلم کیا ہے؟ سلام ہو گیا. یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک، الصلاۃ والسلام، صلاۃ اور سلام دونوں اس میں ہیں. تو میں نے یہ پڑھا کہ دیکھ لیں کہ آپ کا جن کے ساتھ تعلق ہے آپ ان کو مہربانی فرماتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بھئی تم اچھے آدمی ہو لیکن میری ذات پر صلاۃ کیوں چھوڑ گئے یا سلام کیوں چھوڑ گئے. اسی طرح میں نے ایک اور اسی کتاب پڑھا، وہ حضرت صاحب میرے لیے کتاب لائے تھے. مجھے اب یاد ہے کتنے سال ہو گئے، جب حج سے واپس آئے یہاں تو آپ نے مجھے کتاب دی ابن صلاح کی، وہ وہاں مدینہ پاک سے آپ لائے تھے. مجھے دی، میں نے وہ رکھ لی، کبھی پڑھی نہیں. آج کل میں وہ پڑھ رہا ہوں اور اس میں ہے حدیث کی قسمیں کیا ہیں، حدیث صحیح کون سی ہے، حدیث ضعیف کون سی ہے، معلول معلل کون سی ہے، معضل کون سی ہے. حدیث کی ساری قسمیں جو ہے نا 65 قسمیں تقریباً اس میں بیان کی گئی ہیں. تو اس میں پڑھ رہا تھا. ایک بات اور بنی جو میں کتاب اس میں پڑھی نا اور عام کتابوں میں نہیں پڑھی، ایک اور ہے. وہ لکھا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ذکر ہو رہا ہو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، امام مالک کی یہ بات تھی کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھائی جا رہی ہو، پڑھی جا رہی ہو، آپ کی حدیث پاک پر گفتگو کی جا رہی ہو، تو کوئی شخص بلند آواز نہ کرے، بلند آواز سے بولے بھی نہیں، نہ بیان کرنے والا، نہ سننے والا، نہ کوئی اور آدمی جب حدیث پاک بیان ہو رہی ہو. کیوں کہ اگر وہ بلند آواز سے بولے گا تو اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. تو اگر کوئی آدمی حدیث پاک کے دوران بلند آواز سے بولے گا تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر رہا ہے. اس لیے ادب کے خلاف ہے کہ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے کوئی آدمی بلند آواز سے نہ بولے. کتنی اچھی بات ہے. میں نے یعنی یہ باتیں کبھی سنی پڑھی بھی نہیں تھی جو علماء نے اتنی خوبصورت باتیں لکھی ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی سے کلام نہیں کرتے تھے کہ تو حدیث پاک پڑھتے ہوئے تو اتنی بلند آواز سے بات کر رہا. آج کتنا ہم لوگ چیختے ہیں، کتنا شور مچاتے ہیں. تو آداب رسول، آداب حدیث، آداب قرآن، آداب محفل ہم اس سے بڑے کو غافل ہیں اور نہ کوئی ہمیں بتاتا. تو اس لیے درود شریف پڑھنا اس پر ایک عادت یہ پڑ گئی ہے کہ حضور کا اسم گرامی لے کر پیس بھی اپان ہم کہتے ہیں. پیس بھی اپان ہم، بھائی ہمیں اب یہاں سارے بیٹھے ہیں، یہاں پیس بھی اپان ہم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں 50 سال ہو گیا یہاں آئے ہوئے اور ہم نے ان لوگوں سے گاڈ سیکھ لیا، ہم ان کو اللہ نہیں سکھا سکے. ہم نے ان سے پیس بھی اپان ہم سیکھ لیا اور ہم ان کو جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھا سکے. یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ پیس بھی اپان ہم کا مطلب جو ہے جو بھی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو نہیں ہے نا. تو اس لیے جب بھی آپ کوشش کرو غیر مسلم کے ساتھ بھی یا نو مسلم کے ساتھ بھی تو آپ کیا کہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جو بھی آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہو. اسی طرح اللہ جل سبحانہ کہو، گاڈ نہ کہو، کیونکہ گاڈ اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے. تو آپ نے اپنی اصلاح کرو اور لوگوں کی بھی اصلاح کرو. اسی طرح گناہ پر فخر کرنا، اور میں آج فلاں کو قتل کر کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ میں آج یہ کر کے آیا ہوں. گناہ کا پر فخر کرنا یہ بھی گناہ ہے. ہاں جی، بدفعال کی وجہ سے سفر نہ کرنا. میں یہ ہے نا نکلا ہوں تو کالی بلی گھر سے باہر نکلی تو میں اب سفر سے لوٹ آیا، نہیں جاؤں گا، کیونکہ جو ہے نا ادھر سے ایسا ہو تو کام نہیں ہوتا. میں اکثر دیکھتا ہوں، ہاں جی فلاں آدمی سامنے مل گیا میں اس کام پہ نہیں جاؤں گا.
مرد کا کالا خضاب لگانا یہ بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں جی ماشاءاللہ اجاز صاحب کوئی سمجھ آ رہی ساڑھے مسئلہ دی کہ نہیں؟ بہت زیادہ ماشاءاللہ۔ میت کی ہڈی توڑنا، میت کی ہڈی توڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یا قبر پر بیٹھنا یہ بھی منع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صدقہ کر کے احسان جتانا، اور تو دیکھ میں نے تیرے ساتھ کیا کیا، تیرے خاندان کے ساتھ کیا کیا، آج تک ہماری روٹی پر تم پلتے رہے ہو، اور جب یہ بات کرتے ہو سب کچھ جو ہے نا گوا دیتے ہو یہ بات کر کے۔ بلا عذر روزہ نہ رکھنا، ہاں جی مزدور کا کام کرانے کے بعد اس کو اجرت نہ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ ہاں جی کسی کا نام بگاڑنا، ہاں جی اس کا نام کچھ اور ہے، الٹا نام اس کا لینا یہ بھی گناہ ہے۔ ہاں جی دو منہ والا ہونا، ادھر گیا تو اس کے ساتھ بات کی، ادھر گیا تو اس کی بات کی، ہاں جی جیسے منافق کی بات ہوتی ہے یہ بھی گناہ ہے۔ ہاں جی دو بیویوں میں عدل نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ خاوند کی موت پر جو ہے سوگ نہ کرنا یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ بیوی کو 4 مہینے 10 دن سوگ کرنا چاہیے، خاوند کی موت پر عورت سوگ نہ کرے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی عورت کا عدت میں گھر سے باہر جانا، عورت جو ہے خاوند کے گھر میں عدت گزارے، اگر وہ بلا وجہ گھر سے باہر نکلتی ہے کسی بھی کام کے لیے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ امیر کا اپنی رعیت پر ظلم کرنا، اسی طرح جانور سے خواہش پوری کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ عورت کی پشت پر خواہش پوری کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ عورتوں کا عورتوں سے جیسے لیسبین اور گے ہیں، یہ مرد سے اور سے خواہش پوری کرے، جنسی عمل یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ متع کرنا جیسے شیعہ کرتے ہیں یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہ آپ بات بتاؤ، یہ دیکھو کتنی بے حیائی کی بات ہے، میرے پاس فون پر کسی نے میسیج بھیجا، آپ کو بھی بھیجا ہوگا، کراچی سے اشتہار نکلا، کراچی سے اشتہار نکلا شیعوں کے امام باڑے سے، اور انہوں نے لکھا کہ سوسائٹی کے نوجوان بچے، سوسائٹی کے نوجوان بچے اور سوسائٹی کی بیوہ عورتیں، سوسائٹی کی بیوہ عورتیں اور بانجھ عورتیں جن کی اولاد نہیں ہو سکتی وہ تیار رہیں متع کے لیے۔ یعنی یہ اعلان ہے، دیکھیں پاکستان اسلامی ملک ہے اور اس کے اندر دیکھو اگر یہ اتنی بڑی عبادت ہے تو ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے نا، اگر عبادت ہے تو ہر ایک کے ہونی۔ یہ کیا مطلب ہے کہ بانجھ عورتیں کہ جن کے ساتھ جتنا مرضی کوئی گناہ کرے وہ کسی پر ظاہر نہ ہو، بانجھ عورتیں تیار ہو جائیں، اور جو ہے نوجوان لڑکے، ہاں جی نوجوان لڑکے، کوارے لڑکے، جیسا کوارے لڑکے نوجوان لڑکے تیار ہو جائیں، بانجھ عورتیں تیار ہو جائیں، فلاں تاریخ کو کراچی میں ہمارے جو عزا خانہ ہے اس میں محفل متع ہوگی۔ ہاں جی اور یہ متع کو کتنی عبادت کرتے ہیں، میرے پاس کتاب قرآن مجید کی تفسیر موجود ہے، میرے پاس گھر میں یہاں موجود ہے، اور اس میں یہ بات جو ہے تفسیر میں 5واں پارہ جو ہے والمحصنات من النساء فما استمتعتم به منهن فآتوهن، اس آیت کے تحت وہ مفسر شیعہ مفسر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جو ایک بار متع کرے، یعنی ایک بار متع کیا زنا ہی ہوا نا، جو ایک بار متع کرے وہ امام حسین کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، اور جو 2 بار متع کرے وہ امام حسن کے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے، اور جو 3 مرتبہ متع کرے وہ حضرت علی کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، اور جو 4 بار متع کرے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما، حدیث ہے وہ حدیث بیان کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 4 دفعہ متع کرے وہ میرے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اور ان شیطانوں نے تو پتہ نہیں کتنی دفعہ کی ہوں گی، تو خدا سے بھی آگے نکل گئے ہوں گی۔ ہاں جی یہ اندازہ لگائیے کہ جس تفسیر کا یہ عالم ہے، جس تفسیر کا یہ عالم ہے کہ 4 دفعہ متع کرو تو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ نقل کفر نباشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اٹھا لیں تفسیر منہاج الصادقین اس کا نام ہے، کوئی بھی شیعہ سنتا ہے تو سن لے، بلکہ کسی عالم نے حوالہ دیا اس اعلان کے بعد، لیکن اس نے غلط بات کی، اس نے یہ لکھا
کہ تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جو ایک دفعہ پتہ کرے امام حسن کے درجے کو، 2 دفعہ کرے تو حضرت امام ایک دفعہ کرے امام حسین کے درجے کو، 2 دفعہ کرے امام حسن کے درجے کو، 3 دفعہ کرے حضرت علی کے درجے کو، 4 دفعہ کرے تو خدا کے درجے کو. وہ تو غلط لکھا، اس کو غلطی لگی، یا اس کے پاس کتاب نہیں یا اس نے مطالعہ غلط کیا. لیکن جو اصل کتاب ہے میرے پاس موجود ہے 5ویں پارے میں فَمَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ فارسی زبان میں یہ کتاب ہے. تفسیر کا نام منہاج السالکین ہے. اس میں لکھا ہے کہ جو ایک دفعہ کرے علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کہ ایک دفعہ کرنے سے امام حسین، 2 دفعہ کرنے امام حسن، 3 دفعہ کرنے سے حضرت علی، 4 دفعہ کرنے سے حضور فرماتے ہیں الیاذ باللہ کہ میرے درجے کو پہنچ جائے گا. یہ حدیث بیان کی. اس لیے ہم نے بزرگوں سے سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ جہالت اور شابت مل جائیں تو شیعہ مذہب بن جاتا ہے. جہالت اور شابت مل جائیں تو شیعہ مذہب بن جاتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ وہ کہتا ہے کہ جو امت کے نوجوان کوارے لڑکے ہیں وہ اور 5 عورتیں تیار ہو جائیں متے کے لیے. ہمارے کراچی کے سینٹر میں یہ بات ہے. اور ساتھ تفسیر کا حوالہ، یہ تفسیر کا حوالہ میں دے رہا ہوں آپ کو. ہاں جی، متا ان کے لیے بہت بڑی عبادت ہے، متا ان کے لیے. اور اگر میں ان کی اور حقیقت کھولوں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، آپ کانوں کو ہاتھ لگا. تو کہتے ہیں متا کرنا جو ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور اسی طرح کسی کے مرضی کے خلاف اس کی باتیں سننا، یعنی کسی کی باتیں، پرائیویٹ باتیں سننا، یہ بھی گناہ. سلام کا جواب نہ دینا، یہ تو عام ہے. ہم تو اتنا تعلق ہے ہمارا اپنے بھائیوں دوستوں سے، وہ سلام دیتا ہے وہ جواب ہی نہیں دیتا. یہ گناہ کبیرہ ہے. اپنی عزت کرانے کے لیے خواہش کرنا کہ لوگ میرے لیے اہتمام کریں. پہلے بندے مقرر کرنا، میں آؤں تو سب کو کہنا کھڑے ہو جائے میرے لیے، میں آؤں تو سب میرے لیے تعریفوں کے پل باندھ دیں. یہ بیماری آج کل عام ہے. غیر ملت اسلام کی قسم کھانا، یعنی کام ہو جائے تو میں یہودی ہو جاؤں گا، عیسائی ہو جاؤں گا، میرا کام ہی ہو جائے تو میں یہ ہو جاؤں گا، یہ قسم کھانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح کسی منصب کا اہل نہ ہو اور اس کی طلب کرے. ایک بندے نے کچھ پڑھے ہی نہیں، کچھ کیتا ہی نہیں، اور وہ جو ہے نا اپنا وہ نوکری چاہتا ہے، وہ اپنی پوزیشن چاہتا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جس کا تو اہل نہیں تو کیوں مانتا ہے ایسا؟ اسی طرح گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا، ایک گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کے بار بار اس کو کرتے رہنا، یہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. اچھا، یا میں جو ہے نا یہ میں نے ایک کتاب کا پڑھا ہے، اور دوسری کتاب جو ہے نا اس کا میں شروع کرتا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے ٹائم بہت ہو گیا، تو اس لیے میں جو ہے اس میں زیادہ تر آگے 1-2 اور ذکر کر کے بس کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک اور تعریف کرتے ہیں گناہ کبیرہ کی. فرمایا کلو ما نہی عنہ فہو کبیرۃ، جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس کو کرنا گناہ کبیرہ ہے. آپ فرماتے ہو گناہ کبیرہ ہے. اور جو ہے امام ابن حجر نے جیسے اتنا لکھا، قرآن مجید میں ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. ذکر کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ معاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ابھی ہوتا ہے اور دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک اور پڑ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے ایک اور پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل سارا زنگ لگ جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. تب یہ دیکھو ہے چھوٹے چھوٹے گناہ، لیکن جب چھوٹے چھوٹے گناہ ملتے جائیں گے تو سارا کتنا بنتا جائے گا؟ گناہ کبیرہ بنتا جائے گا. تو اس لیے ان گناہوں سے بچنا چاہیے. دوسری کتاب میں 1-2 مسئلے ہیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. تو میں ایک پیج پڑھا ہے، 3 پیج میرے پاس ہیں ابھی، لیکن میں جو ہے نا آپ کو 1-2 باتیں اور بتاتا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جاندار کی تصویریں سامنے ہوتی ہیں، خاص کر جب آپ کسی گھر میں جاتے ہیں
یا شادی پر جاتے ہیں یا کسی موقع پر جاتے ہیں تو تصویریں لگی ہوتی ہیں کمروں میں، اگر سامنے تصویر ہے یا سائڈ پر تصویریں ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو نہیں ہٹاتے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس لیے ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک مسئلہ اور میں دیکھ رہا تھا نماز کے بارے میں جس کا آپ کو بتانا میں ضروری سمجھتا تھا، جس کو کہتے ہیں صدر۔ ایک اور حالت نماز میں آدمی کو ایسا کپڑا پہنے جس پر تصویر لگی ہو، آپ دیکھو نا شرٹیں ہوتی ہیں تو یہاں ایلیگیٹر بنا ہوتا ہے، بڑے شوق سے لوگ پہنتے ہیں، یا شرٹ ہوتی ہے اس کے اوپر یہاں کوئی اور چیز بنی ہوتی ہے، کوئی جانور بنا ہوتا ہے، تصویر بنی ہوتی ہے، گھوڑا بنا ہوتا ہے، کوئی بھی تصویر جاندار کی تصویر، درختوں کی تصویر، پہاڑوں کی تصویر میں کوئی حرج نہیں، جاندار کی تصویر ہو، یہ انڈرسٹینڈ، کوئی اور تصویر لگی ہو تو اس کو جو ہے نا نماز، اس سے نماز نہیں ہوتی، اور نماز یہ گناہ کبیرہ کی طرف جاتی ہے کہ آپ اس طرح نماز پڑھ رہے ہو۔ اسی طرح کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں یہ میں نے کہیں لکھا تھا صدل کرنا، صدل کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ صدل کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کپڑا پہنا لیکن وہ ایسے پہنا نہیں جاتا، وہ ایسے پہنا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر آپ نے جو جیسے پینٹ پہنتے لوگ، تو پینٹ پہنتے ہوئے کبھی بھی آپ نے یہ پانچے جو ہے نا یہ اوپر نہیں کی ہے، یہ اوپر نہیں کی جاتے عام طور پر۔ جب بھی آپ پینٹ باہر اندر جاتے ہو تو وہ پینٹ جو ہوتی ہے اس کے پانچے نیچے ہوتے ہیں، اب آپ نماز میں اس کو اوپر کر رہے ہو تو یہ اس وضع کے خلاف ہے جو آپ کر رہے ہو، اسے نماز مکروہ ہوگی۔ اس سے یاد رکھیے یہ رومال ہے، یہ رومال اس طرح کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں آپ چھوڑ دیں، یہ صدل ہے، اس طرح نماز مکروہ ہے۔ اس کو آپ کو ایسے کرنا چاہیے جس کے اندر منہ آپ کا کھلا، بالکل جو ہے نا آپ کا منہ کھلا ہو، چہرہ پورا نظر آئے، اور جو ہے نا کپڑا اس طرح ہو تو پھر ہے۔ اگر آپ اس کے دونوں کونے چھوڑ دیں گے یہ صدل ہے، نماز مکروہ ہے۔ اگر آپ نے یہ جو سلیو آپ کی ہے آپ کے اگر اس طرح ہے تو ٹھیک ہے، اگر بٹن لگے ہوئے ہیں اور بٹن ہیں اور جان بوجھ کر آپ نے بند نہیں کیے تو یہ اس کے خلاف ہے، وضع کے خلاف ہے، مکروہ ہے۔ اسی طرح آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے، جیکٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے بٹن آپ نے نہیں لگائے تو یہ نماز مکروہ ہے، اس لیے کہ جس چیز کے لیے وہ بنے ہوئے ہیں اس کے لیے آپ کا کرنا ضروری ہے۔ جناح کیپ آپ کا ہے، اس کے اوپر آپ نے پگڑی باندھ لی تو یہ خلاف وضع ہے، کیونکہ کیپ کے اوپر کبھی کوئی آدمی پگڑی نہیں باندھتا، ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھتے ہیں، کیپ کے اوپر آپ جناح کیپ کے اوپر نہیں باندھ سکتے، یہ نماز مکروہ ہوگی۔ آپ جناح کیپ کے ساتھ نماز پڑھیں تو نماز اس کی جائز ہوگی۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جو اس طرح کے علماء نے لکھے ہیں۔ اسی طرح سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا منع ہے، چمچ استعمال کرنا منع ہے، لیکن اگر گھر میں سونے چاندی کی کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس کے اندر آپ نے خوشبو رکھی ہوئی ہے اور آپ اس کا سپرے کر رہے ہیں گھر میں، ہاں جی، یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جس میں آپ سونے کی چیز ہے لیکن آپ استعمال نہیں کرتے لیکن گھر میں استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے تو یہ بھی منع ہے۔ گلاب دان رکھا ہوا ہے سونے کا جس کو آپ یوز کرتے ہیں تو یہ بھی منع ہے، مردوں کے لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا دیر اور زیادہ لگے۔ تو یہ تھا آج کا درس گناہ کبیرہ میں، اور اگلا آخر میں فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا، چوتھی چیز کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ مومن کی شان کیا ہے قیامت کے دن جس کو اجر ملے گا، جب کسی پر غصہ آئے تو اس کو معاف کر دو، کہ اس سے غلطی ہوگی چھوٹے سے یا بڑے سے، اور ایکسیڈنٹلی اس سے یہ کام ہو گیا تو کہتے ہیں ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں پھر کسی وقت درج کروں گا، بہت ٹائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری اس کاوش کی کوشش کو قبول فرمائے اور ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔